پہلی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو اگر آپ سمجھیں، آپ اگر لمحہ ماضی میں زندہ رہیں اور ماضی کے حوالے سے سوچتے رہیں تو آپ کا کیا کوئی درد دور ہو سکتا ہے؟ کوئی غم آپ کا فراموش ہو سکتا ہے؟ کوئی ذلت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی یا چپٹی رہے گی؟ آپ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچیں، کتنے لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے مگر جب ماضی سے انہوں نے رشتہ توڑا عظیم اصحاب رسول بن گئے، کتنی مرتبت والے لوگ بن گئے۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کڑے دشمن تھے، جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، مگر جب ماضی سے رشتہ ٹوٹ گیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرما دیا، کتنے معزز ہو گئے۔ تو یاد رکھیے، اگر ذلت سے، خواری سے، پریشانی سے، دشمنی سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے جس کو نجات پانی ہے اس کو ماضی سے رشتے کو ترک کرنا، ماضی کے ساتھ نہیں چمٹا رہنا۔ کل آپ کے حالات بہت اچھے تھے، آج نہیں رہے، اسی میں چمٹے رہیں گے، نئی کوششیں نہیں کریں گے، نئی امیدیں اللہ سے نہیں باندھیں گے، نئی جد و جہد نہیں کریں گے، نئی تک و دو نہیں کریں گے، ماضی آپ کو کیا دے گا؟ ماضی کو استعمال کرنا ہے ایک ٹارچ کے طور پر، اس سے آپ نے سیکھنا ہے، اس سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے دنیا کی تمام اقوام کی تاریخ رقم کی گئی، لکھی گئی، خود قرآن نے تاریخ لکھی، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی کامیابیوں کا بھی اور ناکامیوں کا بھی۔ ماضی کو استعمال کیا جا سکتا ہے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے۔ ماضی کے دکھوں کے ساتھ نہیں جینا۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اگر وہ فراموش نہیں کرتا تو کیا اسی کرم میں نہ رہے گا؟ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک زمانے میں بات کی جاتی تھی، مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ صاحب حال کون ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ اولیاء اللہ کو صاحب حال کہتے ہیں۔ تو اب اس میں چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، حال کس کو کہتے ہیں؟ موجود لمحے کو۔ موجود لمحہ کس کا ہے؟ رب العزت کا۔ اللہ حال ہے، ہر جگہ موجود ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مہربانیوں کے ساتھ، پورے رحم کے ساتھ، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ موجود ہے۔ تو جب شمس تبریز آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تو نے لمحہ موجود میں رہنا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ تو نے حال میں زندہ رہنا ہے۔ اور حال میں زندہ رہنے کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہے اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ ہو جائے گا وہ لمحہ موجود میں ہوگا، جو اللہ کے پروگرام کے ساتھ ہو جائے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ جو آنے والا کل ہے کیا آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کل یہ دنیا ہوگی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں ایسے ہی حالات ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ بھی موجود ہوں گے؟ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صحیح مطمئن شخص ہے، صحیح کامیاب شخص ہے، وہ ہے جو لمحہ موجود میں اپنے اللہ سے وابستہ ہو کے رہتا ہے، ماضی کو بھلا چکا ہوتا ہے، مستقبل سے بے فکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کل کے لیے سوچتے رہیں گے، گزرے ہوئے کل کے لیے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔
اور اگر کل کے آنے والے کل کا سوچتے رہیں گے تب بھی پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہونا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں گے تو آپ بھی امر ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا اور اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع ہو گئے، وہ لوگ امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ تو یہاں جو آپ کو درس دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، موجود کے ساتھ جڑ جاؤ، جو حال ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب تم حال والے سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم بھی حال میں زندہ رہو گے، تم نہ ماضی کی نظر ہوگے اور نہ مستقبل کے لیے پریشان ہوگے۔ شمس تبریز نے یہ بڑی کام کی بات بتائی، اور جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں دنیا میں، وہ ہمارے ہاں ہوں یا ہمارے سے باہر ہوں، اہل مغرب میں ہوں، ان کی سب کی کتابیں اگر آپ اٹھا لیں تو آپ کو واضح طور پہ ایک بات ملے گی کہ تم آج کے جو تمہارا ٹائم ہے اس میں جیو۔ تمہیں آج کیا کھانا ہے، تمہیں آج کیا پہننا ہے، تمہیں آج کیا کرنا ہے، کل کے بارے میں فکر مند مت ہو۔ ہم تو اتنے فکر مند ہیں کہ اپنی اولادوں کے لیے بے شمار دولت چھوڑ جانا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کتنی اولادیں ہیں جو آپ کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو سنبھالتی ہیں، کیسے پانی کی طرح پیسہ آپ کا بہا دیتی ہیں، گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں؟ کیا وہی مکانات ہیں جو آپ نے بنائے تھے، یا وہ بیچ کے بچوں نے کچھ سے کچھ کر دیے؟ تو جو بھی مستقبل کو محفوظ بنانے کے چکر میں ہیں وہ خود غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں فرسٹریشن اور ڈپریشن کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے۔ تو اگر فرسٹریشن سے بچنا ہے، جو اس زمانے کا المیہ ہے، ڈپریشن سے بچنا ہے، تو آپ کو موجود لمحے میں زندہ رہنا پڑے گا۔ آپ بہت آگے کی نہیں سوچیں گے، لمبی پلاننگ نہیں کریں گے، گودام نہیں بھریں گے، آج کے لیے سوچیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح مجھ پہ توکل کرو جیسا کہ میرے پرندے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، تو میں تمہیں رزق بھی اسی طرح دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں، کہ جو صبح کو خالی پوٹے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ تو آپ کو توکل اللہ سکھا رہا ہے ڈیلی بیسس کا، روزانہ کا، کہ آج جو آپ کو خوراک مل گئی، آپ کے پوٹے میں نے بھر دیے، مطمئن ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک حواری ساتھ میں ہے، تو حواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے، تو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے نبی اللہ، تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا۔ آپ نے فرمایا پوٹلی کھول، اور پوٹلی کھول کے وہ ساری روٹیاں جنگل میں پھینک دی اور ایک روٹی بچا لی، کہنے لگے آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے۔ تو توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ کون سا پرندہ سٹور کرتا ہے روز؟ یہ شمس تبریز آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ سٹور مت کرو، آج کی چیز آج استعمال کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کل تمہارا ذمہ دار ہے۔ وہ اللہ جس نے ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا اور اس کا رزق کا بندوبست پہلے کر دیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق سے محروم کرے؟ اور ہم رزق کے گودام بنانے کے چکر میں، ڈھیر لگانے کے چکر میں، اپنی نسلوں کو محفوظ کر دینے کے چکر میں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، شمس تبریز ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، آنے والے زمانے کی فکر سے آزاد کر رہے ہیں، اور ہم
اپنی اولادوں کے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو محفوظ کر سکے۔ اگر کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ میں بھی اس سے سبق سیکھوں کہ مستقبل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی طریقے سے اولادوں کے مستقبل محفوظ ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت درست کر دو، ان کے اخلاق درست کر دو، ان کے کردار درست کر دو، انہیں علم میں طاق کر دو، علم سکھا دو، علم کی قدر سکھا دو، دین کی سمجھ عطا فرما دو۔ سامان دنیا سے کسی کا مستقبل محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ٹیچنگ ہے اس اصول میں، جو اصول شمس تبریز علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ ٹیچنگ یہ ہے کہ آنے والے زمانے سے بے بہرا ہو جاؤ، آج کی دنیا میں جیو۔ رات سونے سے پہلے پہلے تمہیں جو کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرو، آج کی بات کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ کل کی بات جب کرو تو انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ صرف تیرے چاہنے سے بات نہیں بنے گی، اگر اللہ کی مرضی بھی ہوئی تو تجھے تیری صحت بھی قائم رہے گی، تیری زندگی بھی قائم رہے گی، جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ بھی زندہ رہیں گے، جن سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی زندہ ہوں گے۔ ورنہ مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، ماضی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو ہم تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تھے، آج تو ہم گھٹنوں کے بل نہیں چل رہے۔ تو ہمیں لمحہ موجود میں زندہ رہنا ہے۔ جو لمحہ موجود میں زندہ رہے گا، جو حال میں زندہ رہے گا، اس کا حال اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ صاحب حال ہو جائے گا۔ حال اللہ ہے اور صاحب حال کا مطلب اللہ کے ساتھ۔ تو جس نے مستقبل کی فکر چھوڑ دی اور ماضی پہ نادم ہونا چھوڑ دیا، ملول ہونا چھوڑ دیا، قرآن نے دو ہی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو میرے ولی ہیں، ولی میں نے اللہ کے ساتھی، انہیں نہ حزن ہوگا نہ ملال ہوگا۔ ملال گزرے ہوئے پہ ہوتا ہے اور حزن آنے والا خوف ہوتا ہے۔ دونوں خوف سے جو شخص آزاد ہو جائے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا بیٹا اگر 2 نمبر اور لیتا تو اسے میڈیکل میں داخلہ مل جاتا، وہ تو چلا گیا وقت، اس پہ کیوں ملول ہے؟ اگر میرا 1 نمبر اور نکل آتا تو 50 لاکھ کا میرا پرائز باؤنڈ نکل جاتا، چلا گیا۔ ماضی پہ ملول مت ہو، وہ نہیں لوٹ کے آئے گا۔ تو اپنی انرجی اور اپنی قوتیں ضائع مت کر۔ مستقبل کیا لے کے آئے گا، دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کسی کو کچھ پتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں ہوگا اور کون سی زمین میں سپرد کیا جائے گا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اس لیے یہ سارے پوائنٹ اس بات کے غماز ہیں کہ تم نہ ماضی کا حصہ بنو نہ مستقبل کا۔ آج کی دنیا میں رہو، حال کی دنیا میں رہو، موجود کی دنیا میں رہو۔